بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض کے بعد عورت کیسے غسل کرے گی؟ یعنی ماہواری جب ختم ہو جائے اس کے بعد پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، پوری جانکاری ایک ایک جز کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا، جیسا کہ فتاوی شامی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 پہ بہت کچھ باتیں ملیں گی آپ کو۔ نمبر 1، غسل کرنے سے پہلے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے۔ نیت کیسے کرے گی؟ نیت کرنے کا طریقہ زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دل میں سوچ لینا کہ میں پاکی حاصل کر رہی ہوں، میں غسل کر رہی ہوں، بس یہی ہے نیت۔ دل میں ارادہ تو یہی ہے۔ آدمی غسل کیوں کر رہا ہے؟ اسی لیے تو کر رہا ہے تاکہ پاکی حاصل کرے، بس یہی ہے نیت۔ زبان سے ادا کرنا کہ میں فلاں فلاں کر رہی ہوں، زبان سے کہنا، اردو میں کہنا، عربی میں کہنا، اپنی زبان سے کچھ کہنا، اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں ادا کرنا، یہ سب ضروری نہیں ہے۔ صرف دل میں سوچ لینا یہ کافی ہے، اور دل میں سوچنا بھی ضروری نہیں ہے، بس اس لیے بہتر ہے تاکہ آپ کو غسل کرنے کا ثواب مل جائے۔ اگر آپ نیت نہیں کرتے ہیں، بغیر نیت کے غسل کر لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں، تب بھی آپ پاک ہو گئے، آپ کا غسل ہو گیا، لیکن ثواب نہیں ملا۔ اسی لیے اگر وہی کام کرنا ہے ہم کو تو ہم نیت کر کے کریں، ارادہ کر کے کریں، تاکہ ہمیں ثواب بھی مل جائے اور اپنا غسل بھی ہو جائے۔ دوسری بات، غسل کرنے سے پہلے استنجا کر لیں، پیشاب ہو، پیخانہ ہو۔ غسل خانے میں کریں گے پیشاب، یہ غلط ہے۔ غسل خانے میں پیشاب کرنا کیسا ہے نہیں، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یاد رکھیں غسل خانے میں پیشاب یہاں نہ کریں۔ اگر آپ کریں گے تو پھر نقصان یہ ہوگا کہ اطباء نے لکھا ہے کہ اس سے ایک قسم کی بیماری، سفید داغ کی بیماری پیدا ہوتی ہے، جسم میں سفید سفید داغ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری وجہ علماء نے یہ بتایا ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وسوسے کی بیماری ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں ہر طریقے سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ نمبر 2، غسل سے پہلے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ استنجا وغیرہ کر کے آ جائیں گے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، صرف بسم اللہ، اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ پڑھنا ہے۔ نمبر 3، کلمہ پڑھیں گے یا نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے کلمے کی جہاں تک بات ہے کوئی بنیاد نہیں ہے، کلمہ کلمے کی جگہ ہے۔ آدمی ایمان مضبوط کرنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے کلمہ پڑھتا ہے، نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے کلمہ، یہ کیا بات ہے؟ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، لوگوں کا نیا طریقہ ہے، شریعت کی نہیں ہے۔ جو بسم اللہ پڑھیں گے اس میں بھی خیال رہے، پورا کپڑا اگر اتار رہے ہیں تو پھر نہ پڑھیں زبان سے، ٹھیک ہے۔ اگر کپڑا بھی پہنے ہوئے ہیں، سطر چھپا ہوا ہے، تو پھر بسم اللہ پڑھ لیں، زبان سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر پاک جگہ ہو، وہاں پر کوئی گندگی اگر نہ ہو۔ اور نمبر 4، اس کے بعد ہاتھ دھوئیں گے، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ دھوئیں گے۔ یہ جو ہاتھ دھوئیں گے یہاں تک دھوئیں گے، کیسے دھوئیں گے؟ پانی سیدھا اندر سے لے کے نہیں، کسی برتن سے آپ پانی اندر سے نکالیں گے، بالٹی والٹی سے یا کسی بھی ڈرم میں اگر پانی رکھے ہوئے ہیں، کسی لوٹے سے یا کسی مگ سے پانی لے کر پھر باہر ہاتھ دھوئیں۔ اس میں ہاتھ ڈبو کر نہ دھوئیں، یا پھر ہاتھ اس میں ڈال کر اس سے پانی لا کے نہ دھوئیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں، اگر آپ کا ہاتھ یقینی طور پہ پاک ہے، بالکل پاک ہے، یقین ہے آپ کو، پھر آپ ہاتھ داخل کر کے پانی لا کر باہر دھو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے، شک وقت میں ہے، تو پھر آپ اس کے اندر ہاتھ داخل مت کریے، کسی الگ سے برتن سے پانی نکال کر اس میں ہاتھ دھوئیے۔ اور نمبر 5، نجاست دور کریں۔ جسم پہ کہیں پر بھی ناپاکی لگی ہو، کسی بھی جگہ کوئی گندگی لگی ہو، کوئی خون وون لگا ہو، یا پھر کوئی بچے کا پیشاب لگا ہو، یا کوئی بھی ناپاکی کہیں پر لگی ہو، اس کو دھو لیجئے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ شرمگاہ کو اچھی طرح سے صاف کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں ایک چیز اور بتا دوں، نجاست کو دور کرنے کی جہاں تک بات ہے، لوگوں میں یہ مشہور ہے، کئی سارے فونز بھی آئے ہیں کہ ہماری بیوی کہتی ہے کہ غسل کے وقت شرمگاہ میں انگلی داخل کر کے جو ہے شرمگاہ کو دھونا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب آپ اس کی حقیقت بیان کریں۔ میں بھی جب سنتا ہوں تو تعجب ہوتا ہے مجھے، ایسی باتیں کون کہاں سے لے کے آ جاتا ہے؟ شرم و حیا کے خلاف ہے یہ مسئلہ، پھر بھی میں روک ٹھوک بولتا ہوں، کھل کر بولتا ہوں،
نہیں بتائیں گے تو جانے گا کیسے آدمی؟ کیا ویسے ہی غلط طریقے پہ چلتی رہے گی عورت زندگی بھر کے لیے؟ دیکھیے جواب یہ ہے کہ عورت کے لیے شرمگاہ کا جو باہری حصہ ہے، باہری حصہ یعنی جو سوراخ ہے، سوراخ کے اندر انگلی داخل کرنے کی، وہاں وہ اندر کے حصے کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ فرج خارج جو ہے، سوراخ سے باہر والا جتنا حصہ ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا یہ ضروری ہے، وہاں پر پانی پہنچانا، وہاں اگر کوئی گندگی لگی ہو اسے دور کرنا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں نے اس کی حقیقت کھلے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور نمبر 6، جب آپ نجاست دور کر لیں گے اس کے بعد وضو کریں گے۔ کیسے وضو کریں گے؟ جیسے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے ہی مکمل وضو کریں گے، پورے طریقہ جیسے ہاتھ دھوتے ہیں ویسے ہی کلی کریں گے۔ اگر ہاتھ جو ہے آپ پہلے دھو چکے ہیں تو ہاتھ اگر نہیں دھوتے ڈائریکٹ کلی کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، چہرہ دھوئیں گے، جس طرح عام طور پہ وضو کرتے ہیں ویسے ہی مکمل وضو کریں گے۔ جہاں تک پیر دھونے کی بات ہے مسح بھی کریں گے، اس کو یاد رکھیے، مسح بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں کرتے ہیں تو کوئی دقت نہیں ہے کیونکہ یہ وضو ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب سمجھیے پیر جہاں تک دھونے کی بات ہے، اگر وہاں پر پانی جمع ہو رہا ہے، پانی وہیں پر جم جاتا ہے جہاں آپ غسل کر رہے ہیں، تو پیر اب مت دھوئیے وضو میں۔ وہ پیر کب دھوئیں گے؟ بالکل غسل سے فارغ ہو جائیں گے، آخر میں پیر دھو کر باہر جائیں گے، پیر دھو کر اچھی طرح سے صاف کر لیں گے تاکہ وہ جو پانی وہاں جمع ہو رہا ہے وہ پانی وہاں سے چلا جائے، وہاں سے آپ نکل جائیں، اس کے بعد پیر دھوئیں گے۔ لیکن اگر پانی نالی سے باہر چلا جاتا ہے تو پھر آپ اسی وقت جس وقت وضو کر رہے ہیں اسی وقت پیر دھو لیجئے گا، وہ بھی 3 مرتبہ جیسے وضو میں دھوتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 7، جسم پر پانی ڈالیں، اور طریقہ اس کا 2 طریقہ ہے۔ کیا طریقہ؟ سب سے پہلے 3 مرتبہ داہنے کندھے پہ، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پہ پانی ڈالیں گے کسی لوٹے بٹے سے مگوگ سے لے کر، پھر سر پہ 3 مرتبہ، یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے سب سے پہلے سر پہ 3 مرتبہ ڈالیں گے، پھر داہنے کندھے پہ، پھر بائیں کندھے پہ۔ دونوں طریقہ درست ہے، دونوں طریقہ حدیث سے ثابت ہے، جس پہ چاہیں گے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ 3 مرتبہ جو ہے جسم پہ پانی ڈالیں گے، اس کے بعد اپنے جسم کو رگڑیں گے، اچھی طرح سے میل کچیل دور کریں گے اور صفائی کریں گے جسم کو اچھی طرح سے، جہاں پر پانی ہر جگہ پہنچانے کی کوشش کریں گے، صابن وابن ہو تو لگائیں گے۔ اس میں بھی ذرا آپ کو وضاحت بتا دیتا ہوں۔ نمبر 8 پہ اس کو سمجھے صابن لگانے کی بات۔ صابن لگانا کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بغیر صابن کے بھی آپ غسل کر سکتے ہیں، لیکن ہاں اتنا خیال رہے کہ جسم پہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ صابن کوئی ضروری نہیں ہے، جسم کو اچھی طرح سے ملنا رگڑنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، پانی صرف آپ کے جسم سے ٹکرا جائے، پہنچ جائے، یہی کافی ہے آپ کا غسل صحیح ہونے کے لیے۔ اور نمبر 9، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کریں گے یا نہیں حیض کا غسل کرتے وقت عورتیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر اس بال کو، شرمگاہ کو اچھی طرح سے دھو دیتے ہیں، پانی سے صاف کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بال صاف کر رہی ہیں، بلا کرات جائز ہے، غسل سے پہلے بھی آپ صاف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہاں اگر پانی وانی سے دھوئے نہیں ہے، اس سے پہلے آپ جو ہے اس کو صاف کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جائز تو ہے، گناہ تو نہیں ہے، لیکن مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ فقہا کا اختلاف ہے، اولا بہتر افضل طریقہ یہ ہے کہ اختلاف سے بچتے ہوئے آپ ناپاکی کی حالت میں جسم کے بال کو صاف نہ کریں۔ ہاں اگر ناپاکی کی حالت میں آپ اس طرح صاف کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ آپ پہلے اس کو پانی ڈال کے دھو دیتے ہیں پھر صاف کرتے ہیں، پھر کوئی دقت نہیں، آپ بال صاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب آپ پانی ڈال چکے ہوں گے۔ اور دوسرا ایک طریقہ یہاں پر ہے، غسل کرنے کے بعد آپ صاف کر سکتے ہیں، غسل کر لیجئے، پاکی حاصل کر لیجئے، پھر صاف کر لیجئے۔ یہاں پر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم دوبارہ صاف کریں گے، جسم کے بال کو صاف کریں گے، پھر سے نہانا پڑے گا، پھر سے غسل کرنا پڑے گا، ہم ناپاک ہو گئے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ بال صاف کرنے سے، زیر ناف کے بال، شرمگاہ کے بال، بغل کے بال صاف کرنے سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے، یہ سمجھنا ہے آپ کو، بہت ضروری تھا یہ۔ اس کے بعد نمبر 10، وضو کریں گے پہلے، بعد میں نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد آدمی وضو کرتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ سوچئے، سمجھتے یہ ہیں ابھی جو عورت وضو کری تھی سب سے پہلے، عورتیں یہ کہتی ہیں وہ تو ناپاکی کا وضو تھا، وہ وضو نہیں ہوا، وہ تو ناپاکی کی حالت میں وضو کیے تھے، اب غسل کرنے کے بعد پھر وضو کریں گے، یہ پاکی کا وضو ہوگا۔ میت کو نہلاتے وقت بھی ہی مسئلہ آتا ہے، لیکن یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ غسل کے پہلے جو وضو کرتے ہیں وہی وضو کافی ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک چیز یہاں پر اور بتا دوں آپ کو کیوں ضرورت نہیں، اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے، غسل
ये बड़ी पाकी है, वजू छोटी छोटी पाकी है। जैसे 50 रुपए ज्यादा है, 20 रुपए 50 रुपए से कम है। अगर आपके पास 50 रुपए है तो 20 रुपए तो है ही आपके पास, क्योंकि 50 रुपए में तो 20 रुपए आ ही जाता है। ऐसे ही जब आप गुस्ल कर लेते हैं तो समझिए आपका वजू भी हो गया। क्यों? इसलिए कि गुस्ल तो बड़ी तहारत है। जब बड़ी पाकी आप हासिल कर लेते हैं तो छोटी पाकी तो खुद ब खुद दाखिल हो गई उसमें। अब छोटी पाकी को अलग से करने की जरूरत नहीं है, इसको भी समझना है आपको। इसीलिए आजकल होता है कि लोग गुस्ल करने के बाद फिर से वजू करते हैं, ये गलत है। गुस्ल करने के बाद बगैर कुछ इबादत किए, बगैर कुछ नमाज वमाज पढ़े, बगैर कुछ कुरान की तिलावत किए या कोई अमल किए जिससे वजू, बगैर वजू को जो आदमी अमल नहीं करता है, जरूरी है ऐसे अमल के लिए वजू करना। अगर वो अमल ऐसा कुछ किया नहीं है, फिर वो बगैर इस तरह अमल किए वजू करता है, गुस्ल करने के बाद ज्यादा वक्त भी गुजरा नहीं था, तो फिर समझिए कि वो वजू करना उसके लिए मकरूह होगा। उस वक्त वो वजू पसंदीदा नहीं है, इसीलिए कराहत से खाली नहीं है दोबारा। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि गुस्ल करने से पहले वजू करें, गुस्ल के बाद वजू करेंगे तो मकरूह है। वजू तो आपका होगा लेकिन मुनासिब नहीं है, पसंदीदा अमल नहीं है, शरीयत इसे पसंद नहीं करती है। और नंबर 11, जब आप गुस्ल से फारिग हो जाएंगे तो 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। ये 2 रकात नमाज जरूरी नहीं है बल्कि मुस्तहब है, पढ़ेंगे आपको सवाब मिलेगा और पढ़ना भी चाहिए। हमेशा जब भी आप गुस्ल करके फारिग हो 2 रकात नमाज किस नियत से पढ़ेंगे? नफल नमाज की नियत से। मैं नफल नमाज पढ़ रही हूं 2 रकात अल्लाह के लिए, बस 2 रकात पढ़ लीजिए। तरीका वही तरीका जो नफल नमाज का तरीका, अलग से कोई तरीका नहीं। तो ये मैंने गुस्ल की जो है जरूरी बातें गुस्ल के बारे में आपके सामने पेश की है। यहां पर एक और बात बताकर रुखसत होता हूं। गुस्ल में 3 फराइज हैं। नंबर 1 कुल्ली करना। फराइज क्या है? फराइज फर्ज की जमा है। अगर फर्ज छूट जाए, एक भी फर्ज छूट जाए, आपका गुस्ल नहीं होगा। 3 चीजें जरूरी हैं, तीनों का अदा करना। 3 में से कोई एक भी रह जाए, गुस्ल आपका नहीं हुआ, दोबारा करना पड़ेगा उस अमल को, उस काम को। अब क्या है जरा समझिए। नंबर 1 कुल्ली करना, अच्छी तरह से मुंह में पानी डाल के कुल्ली कर लीजिए, ये जरूरी है। नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, इसीलिए जब वजू करेंगे गुस्ल से पहले तो पानी अच्छी तरह से नाक के नरम हड्डी तक पहुंचाने की कोशिश करें। और ये दूसरा जो है फर्ज है। तीसरा फर्ज है कि पूरे बदन पे इस तरह से पानी बहाना कि कहीं पर एक बाल बराबर भी कोई जगह सूखी न रहे, खुश्क न रहे। इसीलिए नाफ के जो सुराख होता है वहां पर भी, कान, औरतें जो कान में बालियां पहनती हैं उन्हें भी, नाक में जो पहनती हैं उसे भी अच्छी तरह से साफ करें। अगर वो टाइट है तो वहां पर पानी दाखिल करने की, हिलाने की कोशिश करें, और अगर वो ढीला है तो पानी में खुद ब खुद चला ही जाएगा। और लोग कहते हैं कि आंख के अंदर भी पानी डालना, ये गलत है, ऐसा नहीं है। आंख के अंदर पानी डालना ये जरूरी नहीं है, आंख बंद करके ऊपर से पानी डाल दीजिए, वही काफी है। हाँ, अपनी उंगलियों को भिगाकर पानी से मुलव्विस करके उंगलियों को कान के सुराख में अच्छी तरह से पानी पहुंचाने की कोशिश करें। ये सब ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ये सब अहम चीजें हैं जिनके बगैर अगर कोई छूट जाए, जैसे मिसाल के तौर पे आप वजू जो है गुस्ल कर लेते हैं और कहीं पर एक जगह, जैसे ये नाफ का सुराख है, किसी का सुराख ज्यादा रहता है तो नाफ के सुराख में पानी नहीं पहुंचा, ऊपर से पानी चला गया, वजू उसका गुस्ल ही नहीं हुआ। एक चीज और बता देता हूं फिर बात खत्म कर दूंगा। अगर गुस्ल में कोई एक चीज छूट जाए, कुल्ली करना भूल गया था, पूरा गुस्ल खत्म हो गया, 1-2 घंटे के बाद याद आया कि अरे मैं तो कुल्ली नहीं किया था, नहाया था जब कुल्ली नहीं किया था। अब उसको दोबारा मुकम्मल गुस्ल करने की जरूरत नहीं, बस कुल्ली कर लेगा तो उसका गुस्ल अब मुकम्मल हो गया। ठीक है, इसको समझना है आपको। चंद बातें मैंने पेश की हैं और बहुत अहम है, पूरी जानकारी डिटेल्स के साथ मैंने आपके सामने पेश की है। याद रखिए, ये जो मैंने हैज के गुस्ल का तरीका आपके सामने बयान किया है, यही तरीका जिनाबत के गुस्ल का भी है। यानी मियां बीवी जब मिलते हैं, सोहबत करते हैं, उसके बाद जो नापाकी का जो गुस्ल करते हैं, यही तरीका है। इसी तरह बच्चा पैदा होने के बाद जो औरत निफास की हालत में रहती है, बच्चा पैदा होने के बाद जो औरत नापाक रहती है, उसके बाद जो पाकी हासिल करेगी, उसका भी यही तरीका है। उसके अलावा नापाकी, कोई भी नापाकी हो, सब तरीके का यही तरीका है, सब गुस्ल का यही तरीका है, यही सही तरीका है। मैंने पूरी जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चाहे सही तरीका, सही इल्म लोगों तक पहुंच सके।